یہاں پر خبر نے لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے کی اہم دستاویزات صرف فیک نیوز کو موصول ہوئی، جن کے مطابق سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے متاثرہ عمارت کو مخدوش قرار دیا تھا۔ ایس پی سی اے کی جانب سے مذکورہ عمارت کو خالی کرنے کے لیے 2 سال قبل سے نوٹسز جاری کیے جا رہے تھے۔ دستاویزات کے مطابق متاثرہ عمارت پلاٹ نمبر 29LY14 تھی، جو فدا حسین شیخ اور نشاد کی ملکیت تھی۔ رپورٹ کے مطابق یہ عمارت منزلہ تھی اور اس کے خلاف 2 سال کے دوران 3 نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ پہلا نوٹس 2 جون 2023، دوسرا نوٹس 28 فروری اور تیسرا نوٹس جو ہے وہ 30 مئی 2024 کو جاری کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کہ الیکٹرک اور واٹر بورڈ کو 25 جون 2024 کو خط ارسال کیے گئے تھے کہ اس کے بجلی اور پانی کے کنیکشن منقطع کیا جا سکے۔ آپ کو یہاں پر اہم خبر دے رہے ہیں، جو کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے کی اہم دستاویزات صرف ایک نیوز کو موصول ہوئے ہیں، جن کے مطابق سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے متاثرہ عمارت کو مخدوش قرار دیا تھا۔ مزید تفصیلات بھی حاصل کرتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد محمد سلمان سے۔ محمد سلمان، بتائیے گا اس حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل، انتہائی افسوسناک واقعہ لیاری میں عمارت گرنے کا پیش آیا۔ ایک نیوز کے ناظرین کو ایکسکلوزیولی ہم یہ دستاویزات دکھا رہے ہیں کہ یہ پلاٹ نمبر 29/LY/14 تھا، جو کہ فدا حسین نامی شخص کے نام تھا، نوشاد اور فدا حسین کے نام ہی، اور 2 سال قبل سال 2023 میں اسے ایجیکٹمنٹ نوٹس دیا تھا۔ اس نوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر یہ عمارت خالی کر دی جائے، یہ رہائش کے قابل نہیں ہے۔ یہ دستاویزات ایک نیوز کی اسکرین پہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں۔ ضلع ساؤتھ ایس ڈی سی اے کے حکام کی جانب سے یہ نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر کو متعلقہ پولیس کو یہ نوٹس بھی اس کی کاپیاں بھیجی گئیں۔ اس کے بعد دوسرا نوٹس سال 2024 فروری میں دیا گیا اور تیسرا نوٹس مئی 2024 میں دیا گیا۔ 3 نوٹسز کے بعد کچھ نہیں کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے نوٹس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ گراؤنڈ+3 کی عمارت تھی۔ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس عمارت پہ اضافی تعمیرات بھی مخدوش ہونے کے بعد کی گئی اور کوئی اس کو روک نہیں سکا۔ یہ نااہلی تھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی، اور جو ڈپٹی کمشنر اور پولیس تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ فوری طور پر اسے خالی کیا جائے۔ واٹر بورڈ اور کے الیکٹرک حکام کو بھی خطوط لکھے گئے کہ فوری طور پر اس کے عمارت کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں، لیکن اس عمارت کے کنیکشن بھی نہیں کاٹے گئے اور فراہمی بجلی اور پانی کی جاری رہی۔ اپنے ناظرین کو ایکسکلوزیولی بھی یہ دستاویزات دکھا رہے ہیں کہ فدا حسین شیخ اور نشاد کے نام پر یہ جو ہے وہ بلڈنگ تھی اور اس جگہ پر یہ نوٹس جاری کیا گیا، لیکن کسی قسم کی جو ہے وہ کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی کہ اس عمارت کو کیوں خالی نہیں کرایا گیا۔ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ضلع انتظامیہ پہ ذمہ داری ڈالتا ہے، ضلع انتظامیہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ڈالتی ہے، اور سندھ حکومت ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر کمیٹیاں بنانے میں مصروف ہے۔ کوئی سوال نہیں کر رہا کہ یہ مخدوش قرار دی گئی عمارتوں میں کیسے رہائش ہے اور ان کو خالی کیوں نہیں کرایا جاتا۔ 3 نوٹسز دینے کے بعد بھی اس انڈیکٹمنٹ نوٹسز میں قانونی مکمل چارہ جوئی کے بعد یہ نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں کہ اس کے تمام تر کنیکشن ڈسکنیکٹ کر دیے جائیں اور اس کو فوری طور پہ خالی کرایا جائے، لیکن اس کو 3 سال گزرنے کے بعد بھی خالی نہیں کرایا گیا، اور جس سے آج یہ حادثہ رونما ہوا کہ یہ عمارت گر گئی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 7 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، 8 سے زائد زخمیوں کو جو ہے وہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ تمام تر حکام ریسکیو آپریشن میں لگے ہوئے ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 20 سے زائد افراد جو ہے وہ عمارت کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن فوری طور پر اس کی تصدیق جو ہے وہ نہیں کی جا رہی۔ یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس میں اتنے افراد موجود تھے جس وقت یہ عمارت گری۔ پولیس حکام یہاں پر موجود ہیں، اور یہ تمام تر دستاویزات جو ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں یہ مکمل طور پہ وہ دستاویزات ہیں جو قانونی چارہ جوئی کی جاتی ہے، BCCA کی جانب سے فائل بنائی جاتی ہے۔ یہ تمام تر دستاویزات یہ اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں۔